بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے کہ جنت کے 8 دروازے انگلی کے اشارے سے کھلتے ہیں۔ ایک اور ضروری بات بتاتا چلوں، لوگوں کا رزق کن باتوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ رزق جو انسان کا ختم ہو جاتا ہے، مال کی بے جا محبت، جمع کرنے کی ہوس، اس پر اترنا تو بے شک بہت بڑی برائی ہے، اور اسلامی زندگی میں اس کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ حلال مال کھانا ایک پسندیدہ کام ہے، تاکہ معاشرے میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ آگے چل کر بتاؤں گا کہ جنت کے 8 دروازے انگلی کے اشارے سے کھلتے ہیں۔ آج ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع استعمال کرنے کے لیے تو تیار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف توجہ نہیں کرتے، جو نہایت ہی افسوس کا مقام ہے۔ گھمبیر معاشی و معاشرتی مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شاید کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں حالات کا رونا نہ رویا جاتا ہو، اور بے روزگاری و تنگ دستی تو گویا ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکی ہے۔ رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب تلاش کیے جائیں، تاکہ رزق میں بے برکتی کے اصل حقائق تک رسائی ہو۔ رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والے مزدور و محنت کش تک، سب اس حوالے سے غفلت اور بے احتیاطی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ شادی و دیگر تقاریبات میں قسم قسم کے کھانے ہوں، یا گھروں میں برتن دھوتے وقت بچا کچا کھانا، یہ جس طرح ضائع کیا جاتا ہے، اس سے کون نا واقف نہیں۔ آگے چل کر بتاؤں گا کہ جنت کے 8 دروازے انگلی کے اشارے سے کھلتے ہیں۔ کاش رزق میں تنگ دستی کے اس عظیم سبب پر ہماری نظر ہوتی اور اصلاح کی کوشش کی جاتی تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ یہ بیماری عام ہے جس میں ہماری اکثریت مبتلا ہے۔ آج کل کے کئی دکاندار کاروبار میں بندش ختم کرانے کے لیے تعویذ، عملیات اور دعا کے ذریعے تو اپناتے ہیں، مگر روزی میں برکت کے زائل ہونے کی ایک بڑے سبب خرید و فروخت میں بے احتیاطی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے، لیکن مال میں برکت نہیں رہتی۔ جس طرح روزی میں برکت کے ذرائع موجود ہیں، اسی طرح اس میں تنگی کے اسباب بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر ان سے بچا جائے تو روزی میں برکت ہی برکت ہوگی انشاء اللہ تعالی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت کے 8 دروازے انگلی کے اشارے سے کیسے کھلتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہے کہ اگر کوئی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور اپنی انگلی کا اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے۔ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ہے کلمہ شہادت کی شان۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ:
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہی کلمہ شہادت کی شان ہے۔ جنت کے 8 دروازے اشارے سے کھل جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف مشکات کتاب الطہارت فصل الاول میں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ تنگ دستی اور بے برکتی کے اسباب۔ نماز میں سستی کرنا، گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے میں بیٹھ کر کھانا، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، کھانے کے بعد جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے وغیرہ کے ذرے اٹھانے میں سستی کرنا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، چراغ کو پھونک مار کر بجھانا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا وغیرہ۔ روزی میں برکت کے طالب کو چاہیے کہ وہ بے برکتی کے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان سے نجات کی ہر ممکن کوشش کرے، اور یہ بھی واضح ہو کہ کثرت گناہ کی وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر صورت میں کوشش کریں، کیونکہ کثرت گناہ آفات کے نزول کا سبب بھی ہے۔ عالم حضرات فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں، مفلسی اور چاشت کی نماز۔ یعنی جو کوئی چاشت کی نماز کا پابند ہوگا وہ کبھی مفلس نہ ہوگا۔ غربت، بے روزگاری اور تمام مشکلات کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب خوشحالی کے ذرائع کو اپنایا جائے گا۔ خوشحالی لانے والی 7 چیزیں: قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صبح کے وقت سورہ یاسین اور رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ اگر آج ہم صدق دل سے بے برکتی والی چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور برکت والی چیزوں کو اپنانے کا ارادہ کر لیں اور اچھی نیت کر لیں تو ہمارے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ اور برکت کا نزول ہوگا، ورنہ نقصان ہی نقصان رہے گا۔ ہم سفری تعلقات میں خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے غیر معمولی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، مثلا اولاد، رشتہ داروں، ازواج، دوست اور قریبی ساتھیوں کے متعلق اندازے اخذ کر لیتے ہیں کہ ہم سے وہ بہت اچھا رویہ اپنائیں گے یا فلاں موقع پر کچھ دیں گے یا کچھ کہہ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب وہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتے تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ذہن میں طرح طرح کی کھچڑی پکتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے، یہ وجہ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس مایوسی سے اجنبیت اور دوری ہونے لگتی ہے اور ہم لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا زیادہ سبب ہم خود ہیں۔ خوشحالی کے دور میں ہمارے ملنے جلنے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سب ہم سے مخلص ہوں۔ بعض نام نہاد دوست صرف دولت کے ساتھ ہوتے ہیں،
جن میں خلوص ہوتا ہے نہ درد مندی۔ دراصل جنہیں ہم سے محبت کرنا ہوتی ہے وہ ہمارے دنیاوی لوازمات، گھر، لباس، گاڑی، بنگلہ، زیور، بینک بیلنس کے بغیر بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر انسان کی تمام کوششیں صرف اپنی ذات کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آرام، اپنے کھانے پینے اور تفریح کے لیے ہوں تو کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ انسان بڑے پیمانے پر لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور ہر طرح سے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو بہت سی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اور عملی طور پر زندگی گزارنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں تو خود اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں کے ساتھ قابل اعتماد ہو جائیں۔ ایسا رویہ اپنائیں کہ وہ بلا تکلف اپنے حالات ہم سے کہہ سکیں۔ دوسروں کو اپنے سخت رویے اور حاکمانہ ذہنیت سے مرعوب کرنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ ہی یہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں وہ سب لوگ چپ کر کے مان لیں اور ہماری بات سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ اپنے رویے سے، اپنی گفتگو سے بیزاری اور عداوت کو ختم کریں۔ اگر اتفاق سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو فوراً معذرت کر لیں۔ لوگوں کے مسائل کو درد مندی اور خیر خواہی سے سنیں۔ اچھے کاموں کی دلی سے داد دیں تاکہ دوسروں کو حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو شہادت نصیب فرمائے اور جنت کے 8 دروازے کے سامنے کر دے، اور ساتھ میں مجھے بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے، اور اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹس میں اپنا خیال اظہار کر دینا۔ انشاءاللہ تعالی اور بھی اچھی باتیں آپ لوگوں سے شیئر ضرور کروں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔